شوہر کی لاش، خوفزدہ بچیاں اور بند ہوتی آنکھیں۔ زخمی عائشہ نے دشت میں وہ رات کیسے گزاری؟ ایک خوشیوں بھرا سفر جو پل بھر میں قیامت بن گیا۔ 2 معصوم بچیاں، ایک زخمی ماں اور سناٹے میں لپٹی ایک بھیانک رات۔ آخر اس رات دشت میں کیا ہوا؟ السلام علیکم، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج کی کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ ایک ایسے خاندان کی ہے جو خوشیاں سمیٹنے نکلا تھا، مگر واپسی پر اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے علی مرتضیٰ میمن اپنی اہلیہ عائشہ علی اور 2 کمسن بیٹیوں کے ساتھ بلوچستان کی حسین وادی زیارت میں تعطیلات گزارنے گئے تھے۔ 3 دن تک ہنا جھیل، زیارت، قائد اعظم ریزیڈنسی اور دیگر سیاحتی مقامات پر گھومتے رہے، خاندان کو تصاویر اور ویڈیوز بنا کر بھیجتے رہے۔ لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر اور ویڈیوز ان کی زندگی کی آخری یادیں ثابت ہوں گی۔ واپسی کے سفر میں کوئٹہ سے کراچی روانہ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد راستہ بھٹک گئی۔ گوگل میپ کی رہنمائی پر چلتے ہوئے ان کی گاڑی مستونگ کے حساس علاقے دشت کمبیلا کے ایک لنک روڈ پر جا پہنچی۔ پولیس کے مطابق وہاں موجود نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا، لیکن جب گاڑی نہ رکی تو اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی گئی۔ چند ہی لمحوں میں گولیوں کی بوچھار نے اس خوشحال خاندان کی دنیا بدل دی۔ 28 سالہ علی مرتضیٰ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کی اہلیہ عائشہ علی شدید زخمی ہوئیں، جبکہ 4 اور 6 سال کی دونوں معصوم بیٹیاں جسمانی طور پر محفوظ رہیں، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد خون میں لت پت پڑے رہے تھے۔ ان کی والدہ شدید زخمی تھی۔ اس کے بعد شروع ہوئی ایک ایسی رات جس کا تصور بھی انسان کو لرزا دیتا ہے۔ عائشہ علی، جنہیں کئی گولیاں لگ چکی تھیں، خون میں لت پت اپنے شوہر کی لاش کے پاس پڑی رہیں، ساتھ ہی 2 ننھی بچیاں خوف، بھوک، اندھیرے اور بے بسی کے عالم میں اپنی ماں سے لپٹی رہیں۔ اہل خانہ کے مطابق عائشہ مسلسل فون پر مدد مانگتی رہی۔ انہوں نے اپنے سسر محمد جمیل کو فون پر بتایا کہ علی دم توڑ چکے ہیں، مجھے بھی کئی گولیاں لگی ہیں، کہیں میری بھی آنکھ بند نہ ہو جائے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ الفاظ سن کر خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا، مگر انہیں بتایا گیا کہ علاقہ انتہائی حساس اور رات کے وقت وہاں جانا ممکن نہیں۔ ان کے مطابق کئی گھنٹے گزر گئے مگر کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں واقعے کی اطلاعات رات تقریباً 2:30 بجے ملی، جبکہ مقتول کے میزبان احسان خان کے مطابق رات 12 سے 1 بجے کے درمیان ہی حملے کی اطلاع دے دی تھی۔ احسان خان کے مطابق علی مرتضیٰ کو رات میں سفر نہ کرنے کا بار بار مشورہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو گاڑی کی تار ہی نکال دیں گے تاکہ وہ صبح روانہ ہو سکے، مگر علی مرتضیٰ نے کراچی میں ضروری کام کا حوالہ دیتے ہوئے اسی رات روانگی کا فیصلہ کیا۔ عائشہ علی نے بھی اپنے شوہر کو رک جانے کا مشورہ دیا تھا لیکن وہ نہ مانے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بھٹکنے کے بعد خاندان گوگل میپ کی رہنمائی پر اس حساس علاقے میں پہنچ گیا۔ FIR میں بھی عائشہ علی نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ دشت تھانے کے SHO اختر محمد، جو سب سے پہلے جائے وقوع پر پہنچے، کے مطابق گاڑی سڑک سے نیچے اتری ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ نے حملہ آوروں کو دیکھ کر واپس مڑنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آوروں نے پیچھے سے فائرنگ کر دی۔ گاڑی پر گولیوں کے متعدد نشانات موجود تھے، جبکہ علی مرتضیٰ کو بھی زیادہ تر گولیاں پیچھے سے ہی لگیں۔ بعد ازاں جائے وقوع کی تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ ان تصاویر میں دونوں ننھی بچیاں خوف اور صدمے کے عالم میں اپنے والد کی لاش اور زخمی والدہ کے قریب کھڑی دکھائی دی۔ یہ مناظر دیکھ کر پورا ملک غمزدہ ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کے والد محمد جمیل کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بلوچستان کو اپنا ہی گھر سمجھ کر گیا تھا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر بعض علاقے غیر محفوظ ہیں تو لوگوں کو پہلے سے خبردار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور خاندان کے ساتھ ایسا سانحہ پیش آئے۔ ادھر حکومت بلوچستان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے میڈیا معاون بابر یوسفزئی کے مطابق ابتدائی شواہد کی بنیاد پر حملے کا الزام کالعدم بلوچ لبریشن آرمی پر عائد کیا گیا ہے، تاہم اس رپورٹ کے مطابق کسی تنظیم نے تاحال ذمہ داری قبول نہیں کی۔
पुलिस के मुताबिक जाइवकोवा से क्लाशनकोव के हॉल बरामद हुए हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात अभी जारी है। सरकारी हुकाम का कहना है कि जख्मी आयशा अली को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत पहले से बेहतर बताई गई, जबकि हुकूमत ने मुतासा खानदान से ताउन और मकतूल की दोनों बेटियों की तालीम के अखराजात उठाने की यकीन दहानी भी करवाई है। ये वाक़या सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सवाल है। क्या हसास रास्तों पर बर वक्त इंतबाह मौजूद है? क्या एमरजेंसी रिस्पांस इतना मौसर है कि किसी ज़ख्मी शहरी तक वक्त पर पहुंच सके? और क्या आइंदा किसी और ख़ानदान को ऐसी रात गुजारने से बचाया जा सकेगा? इन्हीं सवालात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।